ہمارے یہاں جو ہندوستان میں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے جہاں، وہاں بھی عربی زبان کو پر زبان کا جو نطق ہوتا ہے، اس کی جو پروننسیشن ہوتا ہے، اس کی کا جو تلفظ ہوتا ہے، اس پر ہم دھیان نہیں دے پاتے ہیں. جیسے مخارج حروف ہے عربی زبان میں. سب سے اہم چیز جو ہے یہ مخارج حروف ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک عام تصور یہ ہے کہ یہ صرف حافظ صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخارج حروف سے کام لیں. نہیں، بلکہ جو بھی عربی زبان پڑھتا ہے، یہ کوئی تجوید ایسی چیز نہیں ہے کہ قرآن کے لیے خاص ہے. آپ عربی زبان میں یا جو زبان ہے، جو زبان جانتے ہیں، وہ جیسے زا اور دال میں ان کے یہاں فرق ہوگا ہی. وہ دال کو زا نہیں بولیں گے، یا سا اور سین میں ان کے یہاں فرق ہوگا ہی. سا کو وہ سین نہیں بولیں گے، اس کو اس نہیں بولیں گے. وہ تو جو سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو تلفظ ہوتا ہے اس کو وہ آپ کو جو اس میں مہارت پیدا ہوگی. تلفظ تو ایک تو یہ ہے کہ الفاظ جو جسے کانسوننٹ کہتے ہیں، جو حروف صوامت ہیں، جو عام حروف ہیں، اس کا تلفظ ہے. دوسرے سب سے اہم چیز کسی بھی زبان کو اس کو میں مہارت پیدا کرنے کے لیے، اس کے بولنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو حرکات کا تلفظ ہے، حرکات کے تلفظ پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ہندوستان کے مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں، یا جو اتنے لوگ ہندوستان میں عربی زبان بولتے ہیں، ان کے یہاں ایک بڑی دشواری یہ ہوتی ہے کہ حرکات کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ اس پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے. لہٰذا جب وہ بولیں گے عربی زبان تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک غیر عرب، ایک عجمی جو ہے عربی بول رہا ہے. لہٰذا یہ حرکات جو ہے کسی بھی زبان کی سب سے اہم بولنے کے لیے یا سننے کے لیے سب سے اہم جو ہے رکن ہے کسی بھی زبان کا. تو حرکات پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں عام طور پر کیف حالکم، کیف حالکم. ہمارے یہاں ہندوستان میں اس کو بولیں گے کیف حالکم. یعنی یا جو حروف اللین جو ہے، جسے حروف اللین کہا جاتا ہے، حروف اللین کا تصور ہمارے یہاں وہ فتحہ یا کسرہ امالہ جو ہوتا ہے اس کے طرح ہم کرتے ہیں. کیفا کو ہم کیفا بول دیتے ہیں. یا پھر ہا ہے یا کسرہ ہے، جیسے کسرہ، تو کسرہ کو ہم کہیں گے جیسے بِاہتماماتکم. تی جو ہے تو ہمارے یہاں بِاہتماماتکم بولیں گے، بِاہتماماتکم. تو تے اور تی دونوں میں فرق ہے. تو جب کسرہ آپ کریں گے، چونکہ ہماری زبان جو ہے ہندی زبان سے متاثر ہے اور ہندی زبان میں حرکات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے ہندی کے حرکات کو ہم عربی کے حرکات پہ لاتے ہیں اور پھر ہمارے تلفظ میں فرق ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس کو غور سے سنیں گے اور پھر اس کو دہرائیں گے اپنے اوپر، تو پھر ہمارے اندر مہارت پیدا ہوگی عربی زبان بولنے میں. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.